السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ المومنون کی آیت نمبر 89 سے آیت نمبر 91 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا، اور وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، رات اور دن کا تبدیل ہونا اسی کے اختیار میں ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ وہ ہوا اور وہی ہے، ارشاد فرمایا کہ وہی رب عز و جل ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور نسل بڑھا کر تمہیں زمین میں پھیلایا، اور تم اپنے پھیلاؤ کے باوجود قیامت کے دن اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، نہ کہ کسی اور کی طرف، تو تم کیوں اس پر ایمان نہیں لاتے اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اور وہی زندگی دیتا ہے، ارشاد فرمایا کہ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، رات اور دن کا تبدیل ہونا اسی کے اختیار میں ہے، ان میں سے ہر ایک کا دوسرے کے بعد آنا، اور تاریکی و روشنی اور زیادتی و کمی میں ہر ایک کا دوسرے سے مختلف ہونا، یہ سب اس کی قدرت کے نشان ہیں، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟
کہ ان سے عبرت حاصل کرو اور ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کر کے مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو تسلیم کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ آیت نمبر 81، 82 اور 83 میں ارشاد ہے، بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو پہلے والے کہتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ بے شک ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو یہ وعدہ دیا گیا، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی داستانیں ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ سمجھے نہیں، بلکہ انہوں نے وہی بات کہہ دی جو ان سے پہلے والے کفار کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور اس کے بعد مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ بے شک ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کا وعدہ دیا گیا، اور ہمارے باپ دادا نے تو اس کی کوئی حقیقت نہ دیکھی، تو ہمیں کہاں سے نظر آئے گی؟ یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی داستانیں ہیں جن کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ آیت نمبر 84 اور 85 میں ارشاد ہے، تم فرماؤ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کس کا ہے اگر تم جانتے ہو؟ اب کہیں گے کہ اللہ کا۔ تم فرماؤ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کفار کی اس بات کا رد فرمانے اور ان پر حجت قائم فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ ان کا خالق اور مالک کون ہے؟ اب کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے کفار کی طرف سے اس سوال کا جواب دیا جانے والا جواب پہلے ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما دیا کہ اس سوال کے جواب میں عنقریب کافر کہیں گے ان کا خالق و مالک اللہ عز و جل ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی جواب ہی نہیں، اور مشرکین اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ جب وہ یہ جواب دیں تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیں کہ پھر تم کیوں غور نہیں کرتے تاکہ یہ بات جان جاؤ کہ جس نے زمین کو اور اس کی کائنات کو ابتدا پیدا کیا وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ آیت نمبر 86 اور 87 میں ارشاد ہے، تم فرماؤ ساتوں آسمان کا مالک اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ اب کہیں گے یہ سب اللہ ہی کا ہے۔ تم فرماؤ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اس سے پہلی آیت میں کفار سے دوسرا سوال کیا گیا کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کی طرف سے دیا جانے والا جواب پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ وہ آپ کی اس بات کے جواب میں کہیں گے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، تو آپ ان سے فرمائیں کہ پھر تم غیر اللہ کی عبادت کرنے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے اور اس کے مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہونے کا انکار کرنے سے کیوں نہیں ڈرتے اور اس کے عذاب سے خوف کیوں نہیں کھاتے؟ آیت نمبر 88 اور 89 میں ارشاد ہے، تم فرماؤ ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تمہیں علم ہے۔ اب کہیں گے یہ ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے، تم فرماؤ تو کس جادو کے فریب میں پڑے ہو؟ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے فرمائیں اگر تمہیں علم ہے تو مجھے اس بات کا جواب دو کہ ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے اور ہر چیز پر حقیقی قدرت و اختیار کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی۔ کفار آپ کے سوال کے جواب میں کہیں گے کہ یہ ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ آپ ان سے فرمائیں کہ تو پھر تم کس جادو کے فریب میں پڑے ہو، یعنی کہ شیطانی دھوکے میں ہو کہ تو توحید اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر حق کو باطل سمجھ رہے ہو۔ جب تم اقرار کرتے ہو کہ حقیقی قدرت اسی کی ہے اور اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا تو دوسرے کی عبادت قطعاً باطل ہے۔
آیت نمبر 90 اور 91 میں ارشاد ہے بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور وہ بے شک جھوٹے ہیں. اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ان میں سے ایک دوسرے پر بڑائی وہ غلبہ چاہتا. اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں. یعنی مشرکین جیسا گمان کرتے ہیں ویسا قطعاً نہیں، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے کہ اللہ عز و جل کی نہ اولاد ہو سکتی ہے نہ اس کا شریک، یہ دونوں باتیں محال ہیں، اور وہ بے شک جھوٹے ہیں جو اس کے لیے شریک اور اولاد ٹھہراتے ہیں. اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے جھوٹے ہونے کو مزید تاکید سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بچہ اختیار نہیں کیا. وہ اس سے بری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نوع اور جنس سے پاک ہے، اور اولاد وہی ہو سکتی ہے جو ہم جنس ہو، اور نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے جو الوہیت میں اس کا شریک ہو. اگر بالفرض کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہر معبود اپنی مخلوق لے جاتا اور اسے دوسرے کے تحت تصرف نہ چھوڑتا، اور ضرور ان میں سے ایک دوسرے پر بڑائی کا غلبہ چاہتا اور دوسرے پر اپنی برتری اور اپنا غلبہ پسند کرتا، کیونکہ ایک دوسرے کے مقابل حکومتیں اسی چیز کا تقاضا کرتی ہیں، اور اسی صورت میں کائنات کے نظام کی تباہی یقینی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ دو خدا ہونا باطل ہے. خدا ایک ہی ہے اور ہر چیز اسی کے تحت تصرف ہے. آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان شرکیہ باتوں سے پاک ہے جو یہ کفار بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک اور اولاد ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان رب